أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الخطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قارنه، فمن قارنه فقد ثناه، فمن ثناه فقد جزاه، ومن جزاه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده، ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب النفوس وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله على محمد. فارسی زبان خیلی خوش آمدید آقای مسیح سید اولاد پیامبر. شما ماشاءالله خیلی دلسوز حدیث کسان خوندید. آقا سید آپ نے بھی ماشاءاللہ اچھا پڑھا. تھوڑی سی آپ کو اپنی زبان میں زحمت دیتا ہوں کہ خالق کائنات یہ ذکر ہو گیا ہے. آغا سید نے بھی اولاد پیغمبر نے حدیث کسا میں بہت اچھے جو ہیں وہ مولا کی شان میں جملے عرض فرمائے، ان کے مسائل بھی پڑھے. آغا صاحب نے بھی بس تھوڑی سی حاضری دینے کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں گھر کی برکت کے لیے اور حسنین شاہ صاحب کے توفیقات کی زیادتی کے لیے، ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے، ہماری بہن کی توفیقات کی زیادتی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلو وعجل فرجہ وساحل مخرجہ. خالق کائنات مالک بے نیاز اپنی اس کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے لیے فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ غلطی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی. اور یہ کتاب یقیناً ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو حفظ قرآن کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو دن رات قرآن پڑھتے ہوئے، ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو سینے سے قرآن کو لگائے ہوئے. زندگیوں میں
قرآن سے جدا نہیں ہوتے مگر پھر بھی ہدایت نہیں پاتے، اس لیے کہ جب تک امام المتقین کو نہیں سمجھیں گے تب تک قرآن ہدایت نہیں پہنچائے گا۔ درود پڑھیں محمد۔ خالق کائنات سورہ جمعہ کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اللہ نے بخشا۔ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ سبحانہ وتعالی وہ اللہ ہے کہ جہلا میں، ان پڑھ لوگوں میں، بعث فی الامیین رسولا، ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ آگے آپ میرے ساتھ دیں ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں، گوار لوگوں میں، جاہل لوگوں میں ایک رسول کو بلند کیا۔ تو یہ بلند کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور بلند کرنے کے بعد رسول کا کیا کام ہے؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کو کہ جس کو اللہ نے ایریکٹ کیا ہے، بلند کیا ہے، وہ رسول کا کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان فرماتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو فرما رہے اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا ان لوگوں میں کہ جن کے اندر جہالت تھی، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، گوار تھے، نہیں جانتے تھے، ان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ اور اس رسول کا توجہ میں چاہتا ہوں آپ کی، کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو جو رسول نہ پڑھ سکتا ہو، جو رسول نہ رسول ہو، وہ کیسے جو ہے وہ حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ہم اس رسول کو نہیں مانتے کہ جو رسول کتاب کو نہ سمجھتا ہو یا کتاب لے کر نہ آیا ہو۔ رسول ہوتا وہ ہے کہ جو تلاوت بھی کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، جو دوسروں کا تزکیہ نفس کرے، جس کا کوئی تزکیہ نفس کرے، ہم اس رسول کو نہیں مانتے۔ جس کا تزکیہ نفس کوئی اور آ کے کرے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور تلاوت قرآن کے حکمت بھی، درس حکمت بھی دیتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو تعلیمات دے کر بھیجا ہے، میں نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ وہ 40 سال کے بعد رسول بنا، اور رسول جب بنا تو اس کے سینے کو ملک نے، فرشتے نے آ کر پاک کیا اور کہا کہ اقرا، پڑھو۔ تو رسول نے کہا میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے میں نے اس کو پڑھنے والا بنا کر بھیجا ہے، تم کہتے ہو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے میں نے اس کو حکمت دے کر بھیجا ہے، میں نے اس کو قرآن دے کر بھیجا ہے، رسالت دے کر بھیجا ہے، تم کہتے ہو 40 سال بعد رسول بنا۔ ہم اس رسول کو نہیں مانتے جو ایک لہجے کے لیے بھی رسول نہ رہے۔ ہم اس رسول کو رسول نہیں مانتے کہ جو ایک لہجے کے لیے بھی رسول نہ رہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک ہمارا ایمان ہے کہ وہ جب بھی تھے رسول تھے، وہ جب بھی تھے نبی تھے، وہ جب بھی تھے پاک تھے، ان سے جو ہے وہ ہر عیب دور رہا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آتے ہیں، اکثر گزارشات کیا کرتا ہوں کہ بن باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ بن باپ کے پیدا کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت مریم جیسا کوئی مقدس نہیں تھا، حضرت مقدس مریم جیسا کوئی پاک اور مقدس نہیں تھا، نہ خاندانی لحاظ سے کوئی ان سے افضل تھا۔ تو اللہ نے حضرت مریم کی شادی نہیں کروائی اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجا۔ اور جب بغیر باپ کے آ گئے تو لوگوں نے برا بھلا کہا کہ نہیں کہا؟
تو حضرت عیسیٰ نے ابھی ماں کی آغوش میں ہیں، دنیا میں آئے ہیں، تو لوگوں کو ڈانٹ کے کہتے ہیں میری ماں مقدسہ ہے، میری ماں طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، میری ماں معظمہ ہے، مجھے اللہ نے رسالت اور حکمت دے کر بھیجا ہے، کتاب دے کر بھیجا ہے۔ تو غلامان مصطفیٰ تو کہتا ہے کہ میں کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبوت لے کر آیا ہوں، میں عصمت لے کر آیا ہوں۔ ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد رحمت للعالمین رحمت بنے، درود پڑھے محمد۔ اس رسول نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، کتاب کی تعلیم دی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ دیے کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا اور جن کے وجود کی وجہ سے آج دنیا باقی ہے۔ بے شک شاہ صاحب نے مجھے موضوع جو ہے وہ بڑا سخت بھی دیا اور اچھا بھی دیا ہے اور خطرناک بھی دیا ہے کہ امام اور امامت اور رسالت اور عصمت یہ سارے اس میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ رسول کو اللہ نے معصوم بنا کر بھیجا، اور ایسے بھیجا، آپ میری تقریریں سن رہے ہیں بازل میں، کہ کس طریقے سے اللہ نے حضرت آدم کے نور سے پہلے حضرت خاتم کا نور پیدا کیا، ماشاءاللہ، اور روایات کے مطابق حضرت خاتم کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، پھر اس کے بعد کائنات کی ہر شے خلق ہوئی۔ نور احمدی سے، نور مصطفیٰ سے انبیاء خلق ہوئے۔ اللہ یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نور احمد سے انبیاء خلق ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ نور محمد سے خلق ہوئے، اور ان انبیاء کی اوصاف کو جب جمع کرتے ہیں تو ہمیں ایک علی ملتا ہے۔ ان انبیاء کی اوصاف کو جب جمع کیا جائے تو ولی بنتا ہے، تو نبی کے پسینے سے نبی بنتے ہیں، انبیاء کی اوصاف کو جمع کیا جائے تو ایک ولی بنتا ہے۔ درود پڑھے محمد۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہے، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہے، جس نے اسماعیل کو دیکھنا ہے، جس نے ہر نبی کو دیکھنا ہے، وہ میرے علی کی طرف دیکھ لے، اس کو عیسیٰ بھی نظر آ جائیں گے، اس کو موسیٰ بھی نظر آ جائیں گے، اس کو آدم بھی نظر آ جائیں گے، اس کو میں محمد بھی نظر آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو بھیجا کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اب 1,24,000 انبیاء ہدایت کر کے جا چکے ہیں، نبوت کا دروازہ بند، تو کیا ہم سمجھیں کہ اب ہدایت کا دروازہ بھی بند ہے؟ خالق کائنات نے ہدایت کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ انسانیت کو بعد میں ہدایت پہلے بھیجی، انسان بعد میں پیدا کیے، راہ ہدایت پہلے بھیجی، انسان بعد میں پیدا کیے، ہدایت کرنے والا پہلے بھیجا، حضرت آدم کو پہلے بھیجا، بعد میں انسان آئے۔ تو حضرت آدم ہادی تھے کہ نہیں تھے؟ بالکل ہدایت کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ انسان کو بعد میں، ہدایت پہلے۔ اب جب تک ہدایت ہے تو انسان ہے، اور جب تک ہدایت ہے تو یہ کائنات ہے۔ تو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اب رسول جو ہے وہ نہیں ہے تو ہدایت نہیں ہے۔ رسول نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 12 ہادی ہمیں دیے ہیں، اور وہ 12 ہادی اپنی مرضی سے نہیں دیے ہیں۔ ما ینطق عن الہوا، اللہ کا رسول اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ ہادیوں کا نام بتایا، اور ہمارے رسول نے وہ ہادی ہم تک پہنچائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ نے ہادی پہنچائے۔ بڑی عجب بات ہے کہ آدم آئے تو وہ اپنا جانشین، اپنا ہدایت کرنے والا شیش کو بنا کر کے، تو آدم کو یہ فکر ہے کہ یہ چند لوگ جو ہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں،